بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ زیر نظر جلد سے پیشتر سوال عوام کے اور جواب امام کے عنوان سے اولاً امام محمد باقر علیہ السلام، ثانیاً امام علی علیہ السلام اور ثالثاً حسین شریفین کے جوابات پر مبنی 4 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ سوال عوام کے جواب بنت رسول اسلام کے یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حصہ اور سوال عوام کے جواب رسول اسلام کے بھی طبعات سے آراستہ ہو کر داد تحسین پا چکی ہے۔ زیر نظر حصہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ ہمارے عزیز دوست حجت الاسلام مولانا آزاد حسین مشہدی نے کیا ہے، جنہوں نے یہ کار خیر نہایت جاں فشانی اور خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے۔ خالق لوح و قلم ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ ہم سب کو مکتب اہل بیت کا کما حقہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی بلیات ارضی اور سماوی سے محفوظ و مامون رکھے، آمین بحق ہی طٰہٰ یاسین۔ محتاج دعا ریاض حسین جعفری فاضل کم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بلا شک و تردید اور واضح ترین صفت اور خصوصیت کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور امام میں ہونی چاہیے۔ ایسا وسیع علم ہے کہ جو لوگوں کی علمی و فکری ضرورتوں کو پورا کرے اور ان خطرناک شبہات و ابہامات کا کلا کما کرے جو گاہے بگائے لوگوں کی زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ امام لوگوں کی پناہ گاہ اور امت کا مرجع اور ملجا و ماوا ہوتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ شریعت کے اصول و فروع اور عالمی حقائق کے ہم گام صحیح علمی و فکری رہبری کے ذریعے اسلامی معاشرے کی کشتی کو ساحل نجات تک پہنچائے اور چراغ ہدایت اور کشتی نجات کا مکمل مصداق ہو۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کی قرآن کریم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرر گویا اور بلیغ بیانات میں بیان فرمائی ہے۔ فطرت اور عقل سلیم بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ اس بنا پر اس حقیقت کے علاوہ اسلام کے پاس انسانی معاشرے کے لیے کوئی کارآمد اور نجات بخش پروگرام نہیں ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے حقائق اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کہ جو خداوند متعال کی جانب سے اسلامی اور انسانی معاشرے کے پیشوا اور امت کے رہبر اور رہنما معین ہوئے ہیں، وہ عصمت کے گوہر گراں بہا کے علاوہ اپنے وسیع علم کی اہم ترین خصوصیت کے مالک ہیں کہ جس کا سرچشمہ خداوند عالم کے لامتناہی علم سے متصل ہے۔ ہم اس حقیقت کی تجلی اور معتبر ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین و ارشادات میں دیکھتے ہیں۔ یوں کہ کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کا ان حضرات کے پاس جواب نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 سال سے زیادہ محیط عرصے میں معاشرے کے اندر جو بھی اشکال یا اعتراض رونما ہوا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس بارے میں ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے بے کراں علم کے سمندر سے کچھ قطرات کو سوال و جواب کی صورت میں علم و فضل کے پیاسوں کے حوالے کریں اور معصومین علیہ السلام کے گوہر بار ارشادات کا ایک عظیم دائرہ معارف فراہم کریں۔ اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے سوالات و جوابات کی صورت میں جو مجموعہ پیش کیا جا رہا ہے شاید وہ 10,000 تک پہنچ جائے۔ یہ خود ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔
کہ جو ہمارے زمانے میں پیش آنے والے بہت سے شبہات و ابہامات کا قانع کنندہ جواب دے سکے۔ یہ کتاب جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس بہت بڑے خزانے کا ایک اور حصہ ہے جو لطف الہی اور معصومین علیہ السلام کی عنایات سے تحریری صورت میں مکمل ہوا ہے۔ یہ بہترین کتاب اہل بیت علیہ السلام کے بے کراں علوم کے متلاشی اور محققین حضرات کی خدمت میں سوال عوام کے اور جواب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ مجموعہ ایسی روایات پر مشتمل ہے کہ جو سوال و جواب کی صورت میں بیان ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں بعض روایات کو بعض افراد کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو، لہٰذا ہم خداوند متعال سے ان روایات کو سمجھنے، ادا کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق کے لیے دعا گو ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس کتاب کے ترجمہ اور تصحیح کی ذمہ داری برادر بزرگوار فاضل محقق اور مصنف آغا محمد حسین رحیمیان نے پوری کی۔ ہم ان کی زحمتوں کی تعریف قدر شناسی کے ضمن میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے خداوند متعال سے ان کی روز افزوں توفیق کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلسل توفیق کے ذریعے میری مدد کرے تاکہ اس مفید اور اہم کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اسے میرے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، اور انشاءاللہ بہت جلد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصی اور جانشین کے ظہور پر نور کے باعث تمام کے تمام اہل بیت علیہ السلام کے علوم و معارف کے چشمہ زوال سے سیراب ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ 25 شوال کم مشرقہ 1432 ہجری کاف روز شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام احمد قاضی زاہدی گل پائے گانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا ہے؟ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوچھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، با خدا کی بہا اور روشنی ہے، اور یاسین اس کی ثنا یعنی رفت، اور میم اس کی مجد یعنی بزرگی و برتری ہے۔ بعض نے روایت کی ہے کہ میم و سین خدا کی ثنا اور بلندی ہے، اور خدا کی مجد و بزرگواری یا اس کا ملک اور سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز کا معبود اور خدا ہے۔ رحمان اپنی تمام مخلوق پر مہربان اور رحیم خاص کر مومنین پر مہربان ہے۔ صفوان بن یحییٰ ایک آدمی سے روایت کرتا ہے، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، با خدا کی بہا اور روشنی ہے، سین خدا کی ثنا اور رفت ہے، میم ملک اور سلطنت خدا ہے۔ میں نے سوال کیا، اللہ کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، الف۔ الف لفظ اللہ کا پہلا حرف ہے، اور الہ کی جمع ہے، اور جس کا معنی نعمت ہے۔ اپنے بندوں پر خدا کی نعمتیں ہیں کہ جو وہ ہماری ولایت کے وسیلے سے حاصل کرتے ہیں۔ لام ضروری ہے بندوں پر خدا کی جانب سے ہماری محبت و ولایت۔ میں نے سوال کیا، با کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، با کا معنی حیوان اور ذلت و خواری ہے ان لوگوں کے لیے جو محمد و آل محمد کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کہا، الرحمن کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمام دنیا والوں کے لیے مہربان اور شفیق ہے۔ میں نے عرض کیا، الرحیم کا کیا معنی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مہربان اور رحیم ہے،
خاص کر مومنین پر، یعنی رحمان وسیع رحمت کی طرف اشارہ ہے اور رحیم مومنین کی نسبت رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ معنی الاخبار صفحہ 3، بحار الانوار جلد 99 صفحہ 231، حدیث 13۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔